السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان، آپ دیکھ رہے ہیں آئی لو جہلم سٹی۔ آج میں ایک ایسے نوجوان پاکستانی کے ساتھ موجود ہوں کہ جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اپنی محنت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنا یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کیسے شروع کیا، پراپرٹی کی فیلڈ میں اتنی ینگ ایج میں لوگوں کا اعتماد، لوگوں کا بھروسہ کیسے جیتا، لاکھوں کروڑوں روپے کا رسک اس فیلڈ میں ہوتا ہے، تو یہ رسک انہوں نے کیسے لیا، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بٹ صاحب؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کے احسان ہے۔ مجھے بتائیے گا بٹ صاحب، یہ کروڑوں کا لاکھوں کا رسک جو ہے زندگی میں لینا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو کس طرح یہ فیصلہ کیا؟ جی عاصم بھائی، لائف میں رسک لینا تو لازمی ہے، رسک کے بغیر تو انسان اوپر نہیں جا سکتا، کیونکہ جب تک ہم کوئی سٹیپ کوئی رسک نہیں لیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بس عاصم بھائی، آپ جیسے بھائیوں کی سپورٹ ہے اور ڈیلرز کی سپورٹ ہے اور عزیز رشتہ داروں دوستوں سب کی سپورٹ سے جو انسان اللہ پاک نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میرے والدین نے بھی مجھے یہی سکھایا ہے کہ بیٹا سیدھے راستے پر چلنا ہے، سیدھی بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ تو بس والدین کی بتائی ہوئی بات پر ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اسی راستے پہ چلیں گے۔ اور جو چیز بیچی ہے آج تک الحمدللہ دکھا کر بیچی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے، کھری بات کی ہے، اور جس کی وجہ سے مطلب سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے آج مجھے اس مقام پر پہنچایا ہوا ہے۔ اور اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ پاک کی ذلت دینے والا ہے، رزق بھی اسی کی ذات دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اسی سے مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی کی ذات دینے والی ہے۔ اللہ نے اتنا میرے پہ کرم کیا ہے جو آج میں اس مقام پر بیٹھا ہوں۔ اچھا بٹ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ پراپرٹی کی فیلڈ میں کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے، آپ نے بھی کافی اچھے خاصے پیسے کمائے ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل عاصم بھائی، ایسے ہی ہے، ہم نے پیسے بہت کمائے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت پیسے کمائے ہیں، لیکن عاصم بھائی ہم نے نقصان بھی اس فیلڈ میں بہت اٹھائے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کمٹمنٹ کر دی ہے بندے کے ساتھ، پھر چاہے ہمیں نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، پھر ہم نے اس کمٹمنٹ کو پورا کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے پیسے کو اہمیت نہیں دی، پھر ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو اہمیت دی ہے، اور ہم اپنی کمٹمنٹ پہ آگے بھی پورا اتریں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم پورا اتریں گے۔ اچھا، میں جی دیکھنے والوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب یہ جو میں سوال کرنے والا ہوں، یہ ہر عام آدمی کا سوال ہے، آپ کا سوال ہے جو میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ سوسائٹیز میں جو ہے نا وہ وی آئی پی لوگ ہی گھر لے سکتے ہیں، جن کے بینک بیلنسز ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، جو بزنس وغیرہ کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک عام آدمی مجھ جیسا کہ جو سمجھے دن میں 2000 روپے کماتا ہے، کیا وہ بھی سٹی ہاؤسنگ میں پلاٹ لے سکتا ہے؟ جی عاصم بھائی، آپ نے 2000 روپے تو بہت زیادہ بتا دیا ہے، تو ادھر تو آپ کے پاس اگر ڈیلی بیسس پہ آپ 972 روپے آپ مجھے دیں گے نا، تو میں تب بھی آپ کو سٹی ہاؤسنگ میں پلاٹ لے دوں گا۔ سب آپ یہ بات پورے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں؟ جی بھائی، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، ڈیلی بیسس پہ آپ اگر آپ روزانہ کا 972 روپے دے سکتے ہیں تو میں آپ کو سٹی ہاؤسنگ میں پلاٹ لے کے دے سکتا ہوں۔ جی ناظرین، امان اللہ بٹ صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ 972 روپیہ دے سکتے ہیں تو یہ آپ کو سٹی ہاؤسنگ میں پلاٹ لے کے دے سکتے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ینگسٹرز جو ہیں ان کو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ جی عاصم بھائی، بالکل آنا چاہیے، لیکن سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فیلڈ میں آ کے آپ کو ایمانداری کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کسی کے آپ نے کلائنٹ کا اعتماد نہیں توڑنا۔ اور عاصم بھائی، ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو اپنے گھر کی خواہش کو لے کر یہاں سے ملک چھوڑ کر اپنے بہن بھائیوں سے دور پیسہ کمانے کے لیے گئے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے ساتھ کم از کم دھوکہ نہ کرے گا۔ ان کے ساتھ کیا، میں تو کہتا ہوں کسی کے ساتھ بھی یہاں پر دھوکہ نہ کریں، تو کیونکہ ایمانداری کے ساتھ پیسہ ساری زندگی کمایا جا سکتا ہے، اور بے ایمانی کے ساتھ صرف ایک دفعہ ہی کمایا جا سکتا ہے۔ نام کمانا عاصم بھائی بہت آسان ہے، لیکن اس کو اپنی قائم رکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایمانداری سے کمائی ہوئی رقم انسان ساری زندگی کھا سکتا ہے، اور بے ایمانی سے کمائی ہوئی رقم وہ ایک دفعہ ہی انسان کھا سکتا ہے۔ اور عاصم بھائی، دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق میرے نزدیک حرام کمانے والوں پر اور حرام کمائی پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی سوچ ہے ان کی، اور پاکستان میں جب تک اس طرح کی سوچ کے لوگ موجود ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر جو ینگسٹرز ہیں وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل کے ینگسٹر شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، تو امان اللہ بٹ صاحب جیتی جاگتی مثال ہے کہ جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ رزق حلال جو ہے یہ عین عبادت ہے، تو اس لیے حلال رزق کی تلاش میں رہیے۔ اور اگر آپ لوگوں نے بھی سٹی ہاؤسنگ میں پلاٹ لینا ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا، یہ نوجوان جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، آپ ان سے ضرور رابطہ کریں۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔